السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بیف پلاؤ کی ریسپی، لیکن بہت آسان طریقے سے۔ تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیف پلاؤ بنانے کے لیے میں نے تقریباً 1 kg کے قریب بیف لے لیا ہے اور تھوڑا فیٹ کے ساتھ لیا ہے، اس سے اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا۔ اور اس طریقے سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے، بہت بڑے پیسز نہیں رکھنے، نارمل پیسز رکھنے ہیں تاکہ کھانے میں بھی اچھا لگے۔ اس کے ساتھ ہمیں کچھ کھڑے مسالے چاہیے۔ 3 سبز الائچی میں نے لے لی ہیں، 1 تیز پات لے لیا ہے، 8 سے 10 کالی ثابت مرچ لے لی ہے اور 8 سے 10 عدد ہی ہم نے لونگ بھی لے لینے ہیں۔ 1 ٹی اسپون ہم نے زیرہ لیا ہے اور 1 عدد ہم نے دار چینی کا لے لیا ہے۔ اب ہم نے ڈرائی اسپائسز لے لینے ہیں۔ 1/2 ٹی اسپون میں نے ہلدی لی ہے، 1/2 ٹی اسپون میں نے کٹا ہوا گرم مسالہ لیا ہے، 1 ٹی اسپون میں نے کرش کوریانڈر لیا ہے، خشک دھنیا، 4 سے 5 عدد ہم لے لیں گے گارلک کلووز فریش، اور 1.5 انچ کا پیس میں نے لیا ہے ادرک کا، اور 2 میں نے کیوبز لے لیے ہیں۔ اور یہ والے جو کیوبز ہیں یہ بیف کیوبز ہیں، چکن کیوب میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ بیف پلاؤ بنا رہی ہوں، تو اس لیے میں بیف کیوبز ایڈ کر رہی ہوں۔ اور یہ نمک ہے جو کہ آپ حسب ضرورت لے سکتے ہیں، اور لال مرچ کا پاؤڈر میں نے 1 ٹی اسپون لیا ہے، لیکن آپ حسب ضرورت لے سکتے ہیں۔ اب ہم نے پریشر کوکر میں 5 کپ پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس میں ہم نے بیف ایڈ کر دینا ہے، کیونکہ ہم نے بیف کو پہلے علیحدہ سے گلا لینا ہے، کیونکہ یہ بہت جلدی نہیں گلتا، پریشر کوکر میں ہی اس کو رکھنا پڑتا ہے۔ اب ہم نے سارے کھڑے مسالے اس میں ایڈ کر دیے ہیں، اور جو ڈرائی اسپائسز تھے سب وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور چمچ چلا لینا ہے تاکہ سب اس کے اندر مکس ہو جائے۔ ایک چھوٹے سائز کی پیاز کو میں نے چھیل کر اس طریقے سے 4 ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اور یہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا۔ اب ہم نے پریشر لگا لینا ہے تقریباً 20 منٹ کے لیے تاکہ گوشت اچھے طریقے سے گل جائے۔ اور یہاں پہ میں نے 3 کپ رائس لے لیے ہیں، میجرنگ کپ سے میں نے اس کو میجر کیا ہے، یہ 3 کپ رائس ہیں، ان کو میں واش کروں گی اور بھگو کے رکھ دوں گی۔ 20 منٹ گزر چکے ہیں اور پریشر کو ہم نے فلیم سے ہٹا دیا ہے۔ اب ہم اس کو کھول لیں گے اور گوشت ہمارا اچھے طریقے سے گل چکا ہے، 20 منٹ بیف کے گلنے کے لیے انف ہے۔ تو اب یہ ہمارا گوشت بھی ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ میں نے ایک پتیلے میں تھوڑا سا آئل لے لیا ہے، کیونکہ میں نے جو میٹ یوز کیا ہے وہ آلریڈی فیٹ والا ہے، تو بہت زیادہ آئل ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا۔ تو یہ میڈیم سائز کی ایک پیاز ہے جو کہ میں نے کٹ کر لی ہے اس طریقے سے، اور یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے۔ پیاز کے براؤن ہونے تک ہم ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے اس میں 3 سے 4 عدد لونگ، 4 سے 5 عدد کالی مرچ اور 1 بڑی الائچی ہم نے اس میں ایڈ کر دینی۔ اب ہم نے اس میں گوشت ایڈ کر دینا ہے جو کہ ہم نے پریشر کوکر میں گلا لیا ہے، وہ ہم نے اس میں چھان کر ایڈ کر دینا ہے۔ اب پیاز میں ہم نے اس کو 1 منٹ کے لیے بھون لینا ہے۔ اب 1 منٹ کے بعد ہم نے اس میں کچھ اسپائسز ایڈ کرنے ہیں۔ 1 ٹی اسپون میں نے کرش چلی ایڈ کر دی ہے، اور نمک ایڈ کریں گے، وہ بھی میں نے تقریباً 1 ٹی اسپون کے قریب لیا ہے، اور 1/2 ٹی اسپون میں نے اس میں کٹا ہوا خشک دھنیا ایڈ کر دیا ہے۔ 1/2 ٹی اسپون ہلدی ایڈ کر دوں گی اور اس کو اب اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی، تھوڑا سا بھون لوں گی اس کو۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں جو ہمارا یخنی بچ گئی تھی گوشت کی، وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے، اور میں نے 3 کپ رائس لیے ہیں تو اب 5 کپ میں اس میں یخنی کے ایڈ کر دوں گی۔ میرے 4 کپ یخنی کے بنے تھے اور اس کا میں نے 1 کپ ایکسٹرا پانی لے کے 5 کپ پورے کر دیے ہیں، تو 5 کپ ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے۔ اب میں نے 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر اس طریقے سے کٹ کر لیے ہیں، وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں، اور 2 بڑے سائز کی ہری مرچیں ہیں جو کہ بہت زیادہ تیکھی نہیں ہیں، یہ بھی میں نے ثابت اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ اب ہم نے فلیم ہائی رکھنا ہے تاکہ اس میں ابال آ جائے۔ ابال آنے کے 2 منٹ کے بعد ہم نے اس میں چاول ایڈ کر دینے ہیں جو کہ 3 کپ میں نے بھگو کے رکھے تھے، اور اب ہم نے فلیم ہائی رکھنا ہے اور اس کو کور کر دیں گے۔ جب تھوڑا سا اس میں پانی رہ جائے گا تو ہم نے اس کو دم لگا دینا ہے۔
चावलों को हमने कवर करके रखा था, इनका पानी ड्राई हो चुका है। अब हम मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे हमने इसको दम लगा देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट है क्योंकि इसमें चावल बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं, टूटते बिल्कुल नहीं और खड़े खड़े बनते हैं। अब हमने इसको दम लगा दिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और दम लगाने के लिए हमने इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। बिल्कुल हमने लो करना है, हाई नहीं करना, वरना हमारे चावल कच्चे रह जाएंगे। 20 मिनट के बाद हम इसका दम खोल लेंगे। चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये किसी देगी पुलाव से कम नहीं है। आप इसको अपने घर पे इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपसे रेसिपी शेयर की है और जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल देगी पुलाव जैसा है। देखने में भी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दे। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।